مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. آپ کے لیے یہ خاص لقب جیسے آپ سے منطبق ہو گیا یہ نوجوان دلوں کی دھڑکن، تو یہ اس کا راز کیا ہے؟ کیا میں بھی تو اسی ماحول سے رہ کر آیا ہوں. میرے دوست بھی تو ایسے ہی ہیں. میں نے بھی تو کالج میں ایسا کیا ہے. میں بھی تو اپنی امی ابا کے ساتھ ایسے ہی پیش آتا ہوں. فرسٹ ٹائم آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جی، ایک پہلا موقع جیسے پہلی مرتبہ جی، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا؟ پہلی بار میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں بول سکوں گا کہ نہیں بول سکوں گا. راجو شریعہ خواب میں تشریف لائے جی، اور میں نے حضرت کو دیکھا آنکھ بھر کر. حضرت نے بھی مجھے دیکھا اور پھر میں حضرت سے مرید بھی ہوا کہ ہم جیسے اگر دو چار چلے بھی جائیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جی، لیکن ہمیں مفکر اسلام کی ضرورت. میں نے وہی گنبد خضرا کے سامنے اپنی تینوں بیٹیوں کو امیر سنی دعوت اسلامی سے بیعت کرا. میں تو کہتا ہوں کہ تحریک سنی دعوت اسلامی موجودہ دور میں اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت. وہ کہاوت بہت پرانی ہو گئی جی کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے گا. جی جی، ہم مبلغ ہیں، ہم کو کنواں نہیں بننا ہے، ہم کو بادل بننا ہے. جی 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 جی، پیاسوں کا انتظار مت کرو، جہاں پیاسے ہوں گے وہاں پہنچ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معمار ملت چینل کے ناظرین، ہم پوڈ کاسٹ اہل سنت پوڈ کاسٹ میں محترم صادق رضوی صاحب سے انٹرویو لے رہے تھے اور اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا. آئیے اب ہم اس بقیہ حصے کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے کی باتوں کو سنتے ہیں جو بے پناہ مفید ہیں اور اکابرین اہل سنت کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس میں کہی گئی ہے. آئیے ہم اب اس سیکنڈ پارٹ سے استفادہ کرتے ہیں. آپ پہلے مقرر ہیں جن کے ساتھ یہ لقب، یہ مقولہ، یہ جملہ میں نے سنا، نوجوان دلوں کی دھڑکن. یہ بڑا یہ رومانی لفظ ہے، یعنی جیسے ایک دل کو چھو لینے والی بات ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان دلوں کی دھڑکن سے مراد نوجوانوں کے اندر تبدیلی لانے والا اور ان کے دلوں پہ جن کے بیانات کا اثر ہوا، جن کے دل تبدیل ہو گئے اور دین کی طرف مائل ہو گئے. یعنی یہ سمجھیے کہ صادق بھائی کے لیے اس لفظ کو میں صادق پاتا ہوں. تو یہ ایک انوکھی بات، ایک پیاری سی بات، ایک الگ ہی بات لگتی ہے کہ مقرر کے لیے بہت سے دوسرے القاب ہوتے ہیں پر آپ کے لیے یہ خاص لقب جیسے آپ سے منطبق ہو گیا یہ نوجوان دلوں کی دھڑکن. تو یہ اس کا راز کیا ہے؟ یہ اس کا پس منظر اگر آپ بیان کریں تو نوازش ہوگی. دیکھیں، ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں کہیں بیان کے لیے، حلقہ لگانے کے لیے یا درس کے لیے کہیں کھڑا ہو جاتا تھا جی 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 تو اکثر نوجوان قریب آتے تھے سننے کے لیے. جی جی جی، اور کئی ایسے نوجوان تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنی مسجد کے امام صاحب کا جمعہ کا بیان بھی نہیں سنتے ہیں. جی جی، ہم بھی جب جاتے ہیں مسجد میں تو اس وقت جاتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو. جی جی، لیکن آپ کا بیان سنتے ہیں ہم. اللہ، آپ کا بیان ہم کو اچھا لگتا ہے. جی جی جی. اچھا، اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ جیسے مسجد کے امام صاحب جو ہیں جی جی، ان کی ایک محدود دنیا ہے. جی جی جی، میں جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں، جی جی، میں جیسے فرینڈ سرکل میں رہا ہوں، جی جی جی، میں نے جو مسلمان نوجوانوں کو کرتا ہوا دیکھا ہے، جی جی، مولانا صاحب کو، امام صاحب کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. جی جی جی، وہ 7-8 سال کے تھے یا بہت ہوا تو 10-11 سال کے تو مدرسے میں چلے گئے. جی جی، اور پھر اگلے 10-12 سال تک وہاں رہے. جی، پھر وہاں سے نکلے تو مسجد میں چلے گئے. جی جی، تو ان کو وہ بیک گراؤنڈ ملا ہی نہیں. یعنی عوامی جو ایک ماحول اور معاشرہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ اسی معاشرے میں پلے بڑھے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی معاشرتی حالت سے آپ واقف تھے، یعنی نبض پکڑ لیا آپ. جی، تو میں جب گفتگو کرتا تھا جی جی، تو اس میں کتابی باتیں کم ہوتی تھیں. جی جی، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ذاتی تجربات ہیں، جی جی جی، وہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی تھیں. جی جی، مجھ سے کسی نے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا تو میں نے دیکھا کہ اچھا اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، ابھی بھی ہماری عوام دین سے اتنا دور ہے. ایک پڑھے لکھے صاحب نے مجھے کال کیا اور کال کر کے مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت میں تو قربانی ہر سال کرتا ہوں. جی جی، میں اس سال بھی قربانی کا ارادہ رکھتا تھا. جی جی، لیکن اچانک میری طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تو پتا چلا کہ سٹون کا پرابلم ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا آپریشن کر کے سٹون نکالنا پڑے گا. تو گھر والوں نے ہاں کر دیا اور ڈاکٹر نے سٹون نکالنے کے لیے جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں کے بال صاف کر دیے. تو اب انہوں نے چونکہ سٹون
نکالنے کے لیے بال صاف کر دیے تو اب میں تو قربانی نہیں کرا سکتا نا, اللہ, کیونکہ بال صاف کر دیا گیا. یا اللہ. تو دین سے کتنا دور ہیں لوگ, جی 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 جی, دین سے کتنا دور ہیں. تو جب میں لوگوں کو ایسی مثالیں دیتا اور لوگوں کو بتاتا کہ میں کالج لائف میں یہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں, جی جی جی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, جی تم یہ جو کر رہے ہو نا, تم اپنی ماں کا دل دکھا رہے ہو, تم باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو, اس سے تم کو کیا ہوگا آخرت میں, تم نے کبھی سوچا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں بات دل کو جا کر ٹچ کرتی تھی, کہیں نہ کہیں بات دل کو لگتی تھی. ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ میں بی ایس ٹی کی بس میں ٹریول کر رہا تھا, میرے بغل میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان, ماڈرن نوجوان, موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا, اس نے ایئر پوڈ لگا رکھا تھا, ایئر فون لگا رکھا تھا اور کچھ دیکھ رہا تھا. تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ میں نے 2-3 بار جھانک کر دیکھا, تو ایک بار میں نے نظر پڑی تو دیکھا کہ آپ کا بیان تھا. اچھا, ماشاءاللہ. ہاں, تو بولے جب میں نے دیکھا کہ آپ کا بیان سن رہا ہے وہ, تو مجھے بہت اچھا لگا, بڑی خوشی ہوئی. پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں آپ ان کو جانتے ہو؟ جی جی. تو اس نے کہا نہیں, میں پرسنلی تو نہیں جانتا ہوں, لیکن بیان میں سنتا ہوں. ماشاءاللہ. تو ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ ہمارے استاد ہیں. سمجھے, ہمارے ساتھی محبت سے الحمدللہ کہتے ہیں, میں تو استاد بننے کے لائق نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے استاد ہے. تو پھر اس نے نکال دیا سب کچھ اور ان سے بات کرنے لگا. جی جی جی. اور پھر اس نے کہا کہ میں الحمدللہ نماز پڑھنے لگ گیا ہوں اور میرے اندر دین کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. تو ایک وقت تھا ایسا جب نوجوان کافی اٹریکٹ ہوتے تھے. جی جی جی. اور اس کی وجہ کہ ان کو میری باتوں میں اپنی زندگی نظر آتی تھی. جی جی جی. کہ ہاں, میں بھی تو اسی ماحول سے رہ کر آیا ہوں, میرے دوست بھی تو ایسے ہی ہیں, جی جی, میں نے بھی تو کالج میں ایسا کیا ہے, جی جی, میں بھی تو اپنی امی ابا کے ساتھ ایسے پیش آتا ہوں. تو اس کو اپنا پن لگتا تھا, تو مجھے پسند کرتے تھے وہ. تو بس اسی وجہ سے کہیں سے یہ چیز نکل کر آ گئی, نوجوان دلوں کی دھڑکن. اور الحمدللہ کافی تعداد میں نوجوان جڑے ہوئے تھے, اور کافی تعداد میں لوگ الحمدللہ تحریک سے وابستہ ہوئے, اور کافی تعداد میں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی. اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے. تو یہ جیسے تقریر کے حوالے سے بات چل رہی ہے ماشاءاللہ, تو آپ کے پسندیدہ مقرر تو آپ نے بھی دوران گفتگو بتا دی ہیں, جیسے حضور مفکر اسلام ہے, قاری ظہیر الدین صاحب ہے, امیر سنی راوت اسلامی. ان کے علاوہ بھی اور کوئی مقرر ہیں جن کو آپ سنتے ہیں؟ جی, ابھی فی الحال جن کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں جو رہتے ہیں, ثاقب رضا مصطفی صاحب. ماشاءاللہ, آپ کا انداز اور شخصیت بھی بہت خوش ملتی جلتی. جی جی جی. لیکن سب سے زیادہ جن کو میں پسند کرتا ہوں اور سنتا ہوں, مفکر اسلام اور امیر سنی راوت اسلامی. اور الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے نظرات سے. جی جی. اور میں نے آغاز ہی یہیں سے کی ہے. جی جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, جب فرسٹ ٹائم آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, جی, ایک پہلا موقع, جیسے پہلی مرتبہ, جی, تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کہ آپ مائک کو فیس کرنا جی آسان کام نہیں ہے, اسٹیج ڈیئرنگ جس کو کہی جاتی ہے, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو جو آپ کی شروعات ہوئی یا موٹیویٹ ہوئے آپ, تو اس کے بعد کب ایسا لگا کہ بیان کرنا چاہیے, یا کسی کے موٹیویشن کے بعد آپ نے بیان کیا؟ تو اس حوالے سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں. جیسے میں نے اپنا آغاز کیا, جی جی, ماہم میں میرے والد صاحب جس مسجد میں ٹرسٹی تھے, جی جی جی, تو مسجد کے امام صاحب کے پاس ہی عربی پڑھنے کے لیے جاتا تھا. جی جی. تو ایک اینول فنکشن تھا جی جی, مکتب میں پڑھنے والے بچوں کا. جی جی. تو اس کے لیے امام صاحب نے ایک ایک حدیث مبارکہ بچوں کو یاد کرائی تھی. جی جی جی. تو انہی میں بھی تھا. جی جی جی. تو مجھے بھی ایک حدیث شریف یاد کرائی گئی تھی, اور وہ مجھے لوگوں کے سامنے پبلکلی بیان کرنا تھا. جی جی. تو میں نے پہلی بار اس وقت اسٹیج پر کھڑے رہ کر لوگوں کے سامنے وہ حدیث شریف بیان کی. تو بچپن کی بات ہے, 5ویں 6ٹھی کلاس میں رہے ہوں گے آپ؟ جی ہاں, جی جی, وہی عمر رہی ہوگی. جی جی. تو اس وقت میں نے وہ بیان کی. حالانکہ میں نے کبھی اسکول میں یا کالج میں کسی پلے وغیرہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, اسپیچ کمپٹیشن میں بھی حصہ نہیں, اسپیچ ہو یا پلے ہو یا اینول فنکشن ہو, میں نے کسی میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. جی جی. میں بہت ہی زیادہ ریزرو رہتا تھا. جی جی, شرمیلے مزاج, شرمیلا, میں باتیں بہت کم کرتا تھا. جی جی جی. میرے جو فرینڈ سرکل تھا وہ کافی بولتے تھے, لیکن میں چپ چاپ سنتا تھا, میں باتیں نہیں کرتا تھا. میں صرف تھوڑی بہت باتیں کرتا تھا بس. اور میں جیسا کہ مطلب ہمیشہ ہنستے رہیں ویسا بھی مزاج نہیں تھا میرا. جی جی جی. یا یہاں وہاں کی لایانی باتیں کی جائے وہ بھی نہیں تھا میرا, شروع سے ہی نہیں تھا. سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے آپ. جی جی, اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے ماشاءاللہ. تو وہاں سے میں نے شروع کیا. اس کے بعد میں پھر
تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کے بعد میں رمضان شریف میں ہمارے یہاں شروع سے ہی تمام علاقوں میں فجر کے بعد درس ہوتا ہے. تو میں نے اپنے علاقائی ساتھیوں سے پوچھا کہ میری مسجد میں درس کے لیے کون آئے گا. تو انہوں نے ٹھیک سے اس کا جواب بھی نہیں دیا. جو ہمارے ساتھی تھے علاقے کے, انہوں نے ٹھیک سے جواب نہیں دیا. تو بہرحال 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گیا, کوئی درس دینے نہیں آیا. تو جو علاقے کے ہمارے ساتھی تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ خود کیوں نہیں شروع کر دیتے. میں کالج میں تھا, بال میرے لمبے تھے, عمامہ شریف میں نے اس وقت تک پہنا نہیں تھا. اب میں نے بانا شروع کیا کہ ٹھیک ہے میں درس شروع کر دیتا ہوں کتاب دیکھ کر, لیکن مجھے عمامہ شریف باندھنا نہیں آتا ہے, تو میں بنا عمامے کے کروں گا. تو بہرحال پھر وہاں سے آغاز ہوا. پھر اپنی مسجد میں ہفتہ واری اجتماع بھی میں ہی سنبھالنے لگا, فجر کے بعد کا درس بھی میں سنبھالنے لگا. پھر محرم میں پروگرام ہوا تو میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت لے کر کہ ایک دن میں تھوڑا سا بولوں گا. تو والد صاحب نے کہا کہ اتنے لوگوں کے سامنے بول لے گا. میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں بولوں گا. امام صاحب نے کہا بولو گے؟ ہاں. میں نے کہا بولوں گا. بولے ٹھیک ہے. تو پھر میں نے نیچے سے مطلب نیچے درس دیتا رہا, اس سے اسٹیج پر آیا پہلی بار, اسٹیج پر بولا. پھر جب ساتھی تحریک کے کافی گھل مل گئے تو پھر ہوتا کیا تھا, روڈ حلقے ہم لگاتے تھے. یعنی ماہم میں جگہ جگہ پر ہم جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد 2-3 جگہ پر چوک حلقے لگتے تھے. تو ٹیبل رکھ دیتے تھے, اس پر کھڑے ہو کر لوگوں کو روکتے تھے تھوڑی دیر رکے, انشاءاللہ 5 منٹ کا درس ہوگا, آپ شرکت کریں. تو چونکہ میری آواز بلند تھی شروع سے, تو پبلک کو روکنے کا کام میرا تھا. یعنی وہ مجھے کھڑا کر دیتے اور میں درود شریف پڑھاتا اور لوگوں کو رکا لیتا. اس کے بعد میں نیچے اتر جاتا, ہمارے نگراں صاحب پھر کھڑے ہو کر درس دیتے تھے. تو میرا کام اس وقت چونکہ آواز بلند تھی تو پبلک کو روکنا تھا, اور مجھے ہفتہ وار اجتماع میں بھی وہ بیان کے لیے نہیں دیتے تھے, آگے نہیں بڑھاتے تھے وہ لوگ. تو میں یہی کام کر کے اس میں بھی خوش تھا کہ چلو دین کا کام کر رہا ہوں, ثواب تو مل رہا ہے, کتنے لوگ کھڑے ہوئے. ایک بار اتفاق سے ایسا ہوا کہ علاقے میں ہمارے مفتی محمود اختر صاحب کا پروگرام تھا. تو مفتی صاحب کو لینے کے لیے ذمہ داران چلے گئے. اسٹیج سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. عشاء کے بعد آغاز کرنا تھا. تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو مجھے مائک دینا پڑا کہ آپ درود شریف پڑھائیے, پبلک کو جمع کیجئے, درود شریف کے فضائل بتائیے, تب تک مفتی صاحب کو ہم لے کر آتے ہیں. تو اس وقت میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مفتی صاحب آئے, مسجد میں بیٹھے تھے, اور میں درود شریف کے فضائل مائک پر بیان کر رہا تھا, باہر اسٹیج لگا ہوا تھا. ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ کون ہے جو مائک پر ہے. تو ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے نئے ساتھی جڑے ہیں تحریک سے, صادق رضوی صاحب ان کا نام ہے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. سبحان اللہ, دعائیہ کلمات تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب نے اس وقت کہا کہ یہ انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. الحمدللہ. بس مفتی صاحب کا کہنا تھا, اللہ رب العزت نے قبول فرمایا, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مطلب پھر ایسا آگے بڑھایا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا, اور آگے بڑھتا چلا گیا, آگے بڑھتا چلا گیا, آگے بڑھ گئے کہ ماشاءاللہ نوجوان دلوں کی دھڑکن بن گیا. پھر جب پہلی مرتبہ کافی سالوں کے بعد جب پہلی مرتبہ وادی نور میں مجھے بیان کا موقع ملا, سبحان اللہ, وہ بھی ایک یادگار لمحہ ہے. جی وادی نور میں پہلی بار. تو پھر پہلی بار میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں بول سکوں گا کہ نہیں بول سکوں گا. اچھا. حالانکہ اس وقت تک میں کافی جگہ پر بیان کر رہا تھا, اسٹیج پر بھی, مسجد میں بھی, ایک دن میں 2-2 3-3. لیکن جب وادی نور میں میرا بیان ہونے والا تھا تو میں خود سوچ رہا تھا میں کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. سالانہ اینول فنکشن تھا, بڑا مجمع ہوتا ہے, اینول اجتماع ہے, اور پورے ورلڈ سے لوگ آ رہے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. لوگ بھی سامنے ہوتے ہیں کافی تعداد میں, بڑی تعداد ہوتی ہے, لاکھوں کا مجمع, پیچھے علماء بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر اس وقت میں نے 11 مرتبہ غوث اعظم کا نام لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا غوث المدد یا غوث المدد, اور اس طرح سے 11 مرتبہ پڑھ کر میں مائک پر کھڑا ہوا, اور میں نے جتنا بھی ذہن میں پریشر تھا نکال دیا, نہ عوام کا نہ علماء کا. اور پھر میں نے کہا کہ میں چہرہ دیکھوں گا, آنکھیں دیکھوں گا تو کبھی نہ کبھی گھبرا جاؤں گا. تو میں یہاں دیکھتا تھا, لوگوں کے یہاں دیکھتا تھا, تو ایک آئی لیول پر بھی ہو جاتی تھی گفتگو, اور آنکھوں میں دیکھنے کا خطرہ ٹل جاتا. اور وہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کون بیٹھا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, وہ بالکل میں نے نکال ہی دیا کہ جو لوگ بھی بیٹھے ہوں
اچھا اس وقت ہمارا یہ طریقہ تھا تمام ساتھیوں کا کہ بیان کے بعد جب ہم بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے کہ کچھ غلطی ہوئی تو اصلاح کرنا، کچھ غلطی ہوئی تو اصلاح کرنا. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو حوصلہ افزائی کرتے تھے اور کچھ تھے جو انتظار میں رہتے تھے کہ یہ کہیں تو میں اصلاح کر دوں ان کی. تو پھر یہ دیکھا ایک وقت کے بعد دیکھا کہ یار یہ مطلب یہ اصلاح کرنے کا ان کو بڑا شوق ہے. ہاں جو سینئر ساتھی ہیں، جو بڑے ہیں، جو مجھ سے زیادہ نون ہیں، مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، اللہ اور برکت دے، اللہ قبول فرمائے. بے شک بے شک. اور باقی جو ایک دو لوگ ہیں کہہ رہے کہ نہیں آپ نے یہ ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ روایت آپ کو بولنی نہیں چاہیے تھی، یہ آپ نے بولا تو اس میں یہ بات جو آپ نے بولی یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. تو میں سمجھ گیا کہ ان سے اگر میں بات کروں گا تو یہ مجھے ڈی موٹیویٹ کریں گے. تو پھر میں نے ایک وقت کے بعد میں یہ پوچھنا ہی بند کر دیا. تو ایک مقرر کے لیے کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اب آپ جس مقام پر ہیں تو آپ بہت ساری کتابوں کو ایز اے ریفرنس یوز کرتے ہوں گے، کیونکہ حوالے دینے بے حوالہ بات کرنا جو ہے غیر مناسب بات ہے وہ. تو مطالعے میں کون سی کتابیں آپ رکھتے ہیں؟ ایک مقرر کے لیے کون سی کتابیں زیادہ مفید ہیں؟ دیکھیے ہم نے جب شروعات کی تھی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلی کتاب میں نے جو پڑھی وہ انوار شریعت، پھر قانونی شریعت پر آیا، پھر مکاشفۃ القلوب لیا، درس بھی اسی سے دینا شروع کیا. تو یہ کتابیں ہیں جو شروعاتی دور میں ہم نے پڑھی. پھر مولانا ابو النور بشیر رحمۃ اللہ علیہ کی سچی حکایات، تو جب وہ میرے ہاتھ لگ گئی تو پھر اکثر بیانات میں اسی سے حکایات میں نے بیان کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر سیرت المصطفیٰ ہے، اور پھر اپنے عنوان کی تیاری کے اعتبار سے مختلف کتابیں میں پڑھتا رہتا ہوں. تو میری اپنی ایک لائبریری ہے گھر میں جس میں کافی کتابیں ہیں، جس میں اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اور مجھے جس ٹاپک پر بیان کرنا ہوتا ہے اس ٹاپک کے اعتبار سے میں وہ کتابیں نکال کر اسے پڑھ لیتا ہوں. ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے رسالے بھی ہیں اب مختلف عنوانات پر. حضور تاج الشریعہ سے آپ مرید ہیں، اس لیے صادق رضوی سے مشہور معروف ہیں آپ. تو وہ جو ایک نورانی لمحہ، وہ یادگار پل جس وقت آپ حضور تاج الشریعہ سے مرید ہوئے اور پھر ایک روحانی فیض جو جاری ہوا، تو وہ یادگار لمحہ اس کے حوالے سے کہ آپ نے جو بیعت و ارادت کی حضور تاج الشریعہ سے، اس لمحے کو بھی اگر آپ ناظرین کے سامنے پیش کریں تو بڑی خوشی ہوگی، بڑی مسرت ہوگی. دیکھیے تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ کسی اچھے پیر سے مرید ہو جانا چاہیے اور ضروری بھی ہے. تو اس وقت اکثر لوگ تاج الشریعہ سے مرید تھے. لیکن میری مینٹیلٹی اور میرا سوچنا یہ تھا کہ آپ ایسے پیر سے مرید ہوں کہ جو آپ کے قریب ہوں. آپ کو اگر ان سے ملاقات کرنی ہو تو آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی رائے مشورہ کرنا ہے تو آپ ان کے پاس چلے جائیں. اچھا یہ وہ اس وقت کی بات ہے جب امیر سنی دعوت اسلامی بیعت نہیں کرتے تھے. خلافت تو آپ کے پاس تھی کئی سلاسل کی، لیکن آپ مرید نہیں کرتے. تو اس وقت میں یہی سوچتا تھا کہ کوئی قریب ہو مرید. تو ایک مولانا صاحب تھے جن کے پاس میں نے کچھ پڑھا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ پیر جو قریب ہوگا اسی سے مرید ہونا چاہیے. آپ کسی اچھے پیر سے اگر مرید ہو جاتے ہیں تو پیر چاہے جہاں بھی رہنے والا ہو، مرید ہمیشہ پیر کے ساتھ جڑا ہی ہوتا ہے، کنیکٹڈ ہی ہوتا ہے، اس کا فیض جاری رہتا ہے. تو آپ روحانی طور پر جڑے رہتے ہیں، فزیکلی بھلے نہ ہو ان کے ساتھ. تو اس حساب سے آپ اچھے پیر سے کسی مرید ہو جائیے. آپ سوچیں گے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہیں آس پاس کوئی پیر صاحب مل جائے تو یہ ممکن نہیں ہے آج کے دور میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر جب میں جاب کر رہا تھا تو سینٹا کروز ویسٹ میں میرا آفس تھا، تو میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں گیا اسٹیشن مسجد میں. تو اس وقت تک تاج الشریعہ کا نام میں نے سن لیا تھا. تاج الشریعہ سے لوگ کافی مرید تھے، تحریک میں بھی کافی ساتھی تھے جو حضرت کے مرید تھے. تو یہ اعلان ہوا کہ حضور تاج الشریعہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور نماز جمعہ کے بعد آپ بیعت کریں گے. تو میں نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ حضرت سے مرید ہو رہے ہیں، لیکن وہی وہ چادر پھیلا دی گئی، دور دور تک لوگوں نے پکڑ لیا اور مرید ہو گئے. تو میں نے دیکھا تاج الشریعہ کو، لیکن میں اس وقت مرید نہیں ہوا. یہی سوچ کر کہ بھائی میں ایک کونے میں پکڑ لوں گا چادر، حضرت وہاں ہے اور میں مرید ہو جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو حضرت کا مرید سمجھوں گا اور حضرت تو مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا کہ کبھی موقع ملے گا تو قریب سے حضرت سے مرید ہو جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک دلی چاہ تھی. جی یہ خواہش تھی میری. پھر اس دن بات آئی گئی ہو گئی. پھر ایک جمعہ اور آیا. میں جب نماز کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ تاج الشریعہ تشریف لائے ہوئے ہیں 2-4 مہینے کے بعد.
اور پھر لوگ مرید ہوئے لیکن میں مرید نہیں ہوا. اچھا اچھا جی. اور میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ جب قریب سے مرید ہوں. جی 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 جی. پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے رات خواب میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الشریعہ خواب میں تشریف لائے. جی جی. اور میں نے حضرت کو دیکھا آنکھ بھر کر, حضرت نے بھی مجھے دیکھا, اور پھر میں حضرت سے مرید بھی ہوا خواب میں. جی سبحان اللہ. خواب میں حضرت سے مرید ہوا. سبحان اللہ. اور مرید ہوا, صبح اٹھا تو کچھ الگ ہی فیلنگ تھی. جی جی جی. کہ نہ حضرت مجھے قریب سے جانتے ہیں نہ میں حضرت کو قریب سے جانتا ہوں. جی جی. اور خواب میں آنے کا کیا ریزن ہو سکتا ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ خواب کیسے آتے ہیں اور خواب کیوں آتے ہیں. آپ سوتے سوتے جو دیکھ رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں, جو پڑھ کر سوئے ہیں, یا جو کچھ ذہن میں چل رہا ہے, خواب ایسے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو تاج الشریعہ کے بارے میں تو میں نے سوچا نہیں تھا, مرید بننے کے بارے میں تو سوچا نہیں تھا, پھر خواب میں باتیں کیوں آئیں. اب اس خواب کا دیکھنا تھا. اگلے دن جمعہ تھا, میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو پتہ چلا تاج الشریعہ تشریف لائے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار موقع دے رہا ہے. جی جی. اور تم جو ہے اس کو مس کر رہے ہو. جی. پھر پتہ نہیں تم کو موقع ملے کہ نہ ملے. جی جی جی. اب تم کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, اب مرید ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ. تو پھر میں وہاں پر حضرت سے مرید ہو گیا الحمدللہ. ماشاء اللہ. حضرت سے مرید ہو کر حضرت کے غلاموں میں شامل ہو گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد بھی کئی پروگرامز وغیرہ میں ملاقات ہوئی. جی. پرسنل حضرت کے ساتھ بیٹھنا یا گفتگو کرنا اس کا موقع نہیں ملا. جی جی. اس کا موقع ایک ہی بار ملا جب میں اپنی پوری فیملی کے بعد, یعنی مرید ہونے کے کئی سالوں کے بعد, جی, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, جی جی, جب پوری فیملی کے ساتھ پہلی بار جب عمرہ کرنے کے لیے گیا, جی جی, تو عمرہ کے موقع پر مفتی محمود دتر صاحب سے ملاقات ہوئی. مفتی صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات, یہاں تک کہ الحمدللہ میرا نکاح بھی مفتی صاحب نے پڑھایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی جب مدینہ شریف میں, تو مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تاج الشریعہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب میں سوچا کہ حضرت کو کہاں تلاش کروں. جی جی جی. تو میں اپنے بیوی بچوں کو باہر بٹھا کر گنبد کے سامنے جی اندر چلا جاتا. جی. اور اندر جا کر جنت کی کیاری میں نماز وغیرہ ادا کرتا. جی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اندر تھا, میری پوری فیملی باہر تھی. جی جی. اور میری اہلیہ پریشان تھی مجھے بلانے کے لیے. جی. کہ کہیں میں دکھ جاؤں تو مجھے آواز دے دے, مجھے بلا لیں. بہت دیر تک پریشان تھی لیکن کچھ بات نہیں بنی. جب میں اندر سے حاضری دے کر باہر آیا تو میری اہلیہ نے کہا کہ بس ابھی 15 منٹ پہلے تاج الشریعہ گئے. سبحان اللہ. بولے وہاں سلام پیش کر حضرت یہاں سے نکلے, ہم لوگ یہیں پر موجود تھے, چونکہ وہ بھی حضرت سے مرید تھی. جی جی تو بولے ہم لوگ یہیں پر موجود تھے, ہم نے حضرت کو دیکھا اور حضرت اکیلے تھے, جو لوگ ساتھ تھے وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے دور. تو یہاں پر بہت اچھا تھا موقع ملاقات کرنے کا. جی جی جی. تو میں نے کہا اچھا اب کہاں جا کے تلاش کروں. اب یہاں وہاں دیکھا پارکنگ وغیرہ میں, کہیں حضرت تھے نہیں, جا چکے. جی جی. تو پھر اگلی رات جی اندر نہیں گیا, باہر ہی بیٹھا انتظار کرتا. جی ماشاءاللہ. کہ شاید اسی وقت حضرت کی حاضری ہوتی ہوگی. جی جی جی. تو ہوا بھی ایسا ہی کہ اسی وقت حضرت پھر سے باہر تشریف لائے, حاضری دے کر جالی مبارک پر, روضے مبارک پر حاضری دے کر حضرت نکلے. تو میری بچی چھوٹی والی گود میں تھی جس کو آپ نے پڑھایا ہے. جی جی جی. تو میں اس کو لے کر دوڑا تیزی سے. تو حضرت کے پیچھے جو حضرت کے داماد وغیرہ تھے انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پارکنگ میں آپ آئیے. جی جی جی. یعنی یہاں پر مصافہ وغیرہ مت کیجیے, پرابلم ہوگی, آپ نیچے آئیے. تو میں فوراً اپنی بچی کو گود میں لیے نیچے چلا گیا پارکنگ میں. جی جی. پھر حضرت گاڑی میں بیٹھے آ کر جی جی. حضرت سے میں نے ملاقات کی, حضرت سے میں نے مصافہ کیا, میں نے دست بوسی کی. اور پھر میں نے کہا حضرت میری بیٹی کے لیے دعا کریں. جی جی. تو حضرت نے میری بیٹی کے چہرے پر اپنا ہاتھ بھی پھیرا, سر پر ہاتھ بھی رکھا. حضرت نے دعا کی. اور اس کے بعد پھر میں نے پوری طرح سے من بنا لیا کہ اگلے روز, اب چونکہ حضرت یہی ہیں, تو اگلے روز اپنی بیٹیوں کو سب کو حضرت سے مرید بنا دوں گا. میں نے یہ من بنا لیا. اب مفتی محمود دتر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت کل رہیں گے پھر جدہ چلے جائیں گے. جی جی. تو کل 3 بجے میں ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا, تو آپ میرے ساتھ چلیے گا. تو میں مفتی صاحب سے رابطے میں تھا, لیکن اتفاق سے جب مفتی صاحب کو جانا تھا اس وقت کانٹیکٹ نہیں ہو سکا. جی جی. ان کا فون یا تو سائلنٹ پہ تھا یا پھر نیٹ ورک کا ایشو تھا. میں کافی کوشش کرتا رہا لیکن حضرت سے بات نہیں ہو سکا. جی جی. پھر وہ دن چلا گیا. رات جب مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تو مفتی صاحب نے کہا کہ تاج الشریعہ تو تشریف لے گئے. یا اللہ یا اللہ. جی جی. پھر بہرحال اس طرح سے ایک زندگی کا بڑا ہی یادگار لمحہ ہے اور ایسی مقدس سرزمین. جی. پھر ہوا یہ کہ 2 دن کے بعد امیر سنی دعوت اسلامی لندن کا اجتماع مکمل کر کے وہاں تشریف لائے. جی جی ماشاءاللہ. مدینہ شریف میں. جی جی. تو میں نے کہا کہ اب تاج الشریعہ سے یہاں ملاقات دوبارہ ہوگی نہیں ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جی جی. تو میں نے وہی گنبد خضرا کے سامنے
اپنی تینوں بیٹیوں کو امیر سنی دعوت اسلامی سے بیعت کرا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں خود بھی امیر سنی دعوت اسلامی سے طالب ہوں الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان. اور میں نے اپنی بچیوں کو وہاں حضرت سے مرید کرا دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت کی جو شخصیت ہے ماشاءاللہ آج پوری دنیا میں بے پناہ مقبول ہے اور بڑی محبت اور عقیدت سے لوگ ان کو چاہتے مانتے ہیں اور بہت کم لوگوں کو ایسی عقیدت اور محبت میسر آتی ہے. پوری دنیا میں سیدھا لوگ ہیں, بہت کم افراد ہیں, ان میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی ہے. تو یہ کیا راز ہیں کہ حضرت سے لوگ اتنے قریب ہیں, وابستہ ہیں, اتنی محبت اور عقیدت ماشاءاللہ آپ میں بھی وہ بات میں دیکھ رہا ہوں. تو ایسی کون سی بات, ایسی کون سی ادا ہے جو لوگ اتنے فدا ہیں؟ حضرت کے تعلق سے اب میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں زیادہ, جی لیکن البتہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلی چیز تو والدین کی تربیت, جی اور آپ کے گھر کا ماحول, جی اور بالخصوص آپ کے والد جو تھے وہ علماء سے بے پناہ محبت کرنے والے. سبحان اللہ. امیر سنی دعوت اسلامی کی زبان سے ہم نے خود یہ سنا ہے کہ حضرت کے علاقے میں جب بھی کوئی عالم دین آتا تو امیر سنی دعوت اسلامی کو ساتھ لے کر والد صاحب ضرور جاتے تھے علماء کے پاس اور کہتے تھے میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا. ماشاءاللہ. تو بہت سارے بزرگوں کی دعائیں شامل ہیں امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ, اور خاص طور پر حضور مفتی اعظم کا فیض. سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مرید ہونے کا شرف عطا فرمایا, بے شک. اور سینکڑوں بزرگوں کے چہروں کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ. آپ کو استاد بھی بہت بہترین ملے, آپ نے جہاں سے تعلیم حاصل کی. اسی طرح سے جو آپ کو ساتھ ملا مفکر اسلام کا, موقع کے مسائل جدیدہ کا, ان بزرگوں کی دعائیں ہیں, ان بزرگوں کا ساتھ ہے. بے شک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے, بے شک. جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں. ماشاءاللہ. جی. اور حافظ قرآن ہونا ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے. جی. بلکہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ امیر سنی دعوت اسلامی جب حضور اشرف العلماء باحیات تھے, تو امیر سنی دعوت اسلامی کا جب بھی کوئی کہیں پروگرام ہوتا, آؤٹ آف بامبے کا ہو یا آؤٹ آف انڈیا کا ہو, جی. تو بغیر والدہ کی اجازت کے اور بغیر حضور اشرف العلماء کی اجازت کے آپ کہیں نہیں جاتے تھے. سبحان اللہ. آپ سب سے پہلے والدہ سے, حضور اشرف العلماء سے اجازت لیتے, دعائیں لیتے, اس کے بعد جایا کرتے تھے. سید حامد اشرف صاحب کے. جی. سید حامد اشرف صاحب. اور اسی طرح سے وقتاً فوقتاً آج بھی اپنے استاد رئیس المفسرین سے رائے مشورہ وہ کرتے رہتے ہیں. جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شامل ہیں حضرت کی ترقی کا, یہ سارا یہی راز ہے. جی. اور آپ کے والدین کی جو محنت ہے آپ کے پیچھے, وہ بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کروٹ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. حالانکہ جو لوگ گجرات سے جڑے ہوتے ہیں اکثر کاروباری ہوتے ہیں, بزنس مین ہوتے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا الحمدللہ, اور دین کے دامن سے وابستہ کر دیا, بلکہ وقف کر دیا پوری طرح سے. اور امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی اس کا حق ادا کیا الحمدللہ, کہ پوری دنیا میں آپ نے دین و سنیت کا پرچم بلند کیا. اور ہمارے جیسے سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو آپ نے تحریک سنی دعوت اسلامی سے جوڑ کر ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی. ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ تحریک سنی دعوت اسلامی موجودہ دور میں اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی. اگر میں تحریک سے جڑا نہ ہوتا تو میں کہاں ہوتا میں بھی نہیں جانتا. بے شک. تحریک سے جڑ گیا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی. بے شک. اللہ نے نیک عمل کی توفیق عطا کی. جی. سبحان اللہ. اور اللہ نے اس لائق بنایا کہ میں 4 لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. اگر تحریک نہ ہوتی تو پھر ہم کہاں ہوتے؟ ہماری پہچان ہی تحریک ہے. جی. آپ مجھے جانتے ہیں, پورے ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں, صرف تحریک کی وجہ سے. جی. تحریک کے بغیر تو ہم کچھ ہے نہیں, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو بزرگوں میں بھی امیر سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے محبت پائی جاتی ہے, جسے اس کی کامل مثال ہے حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب. میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی بہت محبت کرتے ہیں اور بڑی شفقت اور عقیدت ہے ان کو تحریک سے بھی اور امیر سنی دعوت اسلامی سے. تو آئیے حضور مفکر اسلام جو ایک عظیم سرپرست ہیں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے,
تو ان کے بیان سے ہی آپ نے موٹیویشن پایا اور انہی کے بیانات کو سن کر آپ ایک کامیاب مقرر بنے. یہ تو آواز سنتے تھے آپ. فزیکلی فرسٹ ٹائم جب آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ آپ نے کیسا محسوس کیا؟ کہ ایک عظیم نام تھا, ایک عظیم شخصیت ہے, آج پوری عالمی یعنی عالمی سطح پر اہل سنت کی ایک بڑی عظیم شخصیت حضور مفکر اسلام. تو جب آپ ایک آئیڈیل اور جب ان کا سنتے تھے کہ ایک بہت اچھے مقرر ہے, بہت اچھا انداز ہے اور ایک عظیم ہستی ہے, جب پہلی ملاقات آپ کی ہوئی تو وہ کیسی رہی اور ان کے کون سی بات ہے جو آپ کے دل کو بھاگی اور ایک موٹیویشن کا کام کیا آپ کے لیے کہ آپ کس طرح جانتے پہچانتے حضور مفکر اسلام کو؟ جی, آپ نے جو سوال کیا ہے یہ سوال میرے لیے بہت اہم ہے اور بہت معنی رکھتا ہے. جی جی. یعنی جن کے بیانات کو میں سنتا رہا آڈیو کیسٹ میں اور ان سے پہلی بار ملنے کا موقع جب ملا, جی جی جی, تو مجھے تو قریب جانے سے بھی ڈر لگتا تھا. اللہ, اور وہ ڈر اس اعتبار سے لگتا تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں ان سے مسافہ کر سکوں. اللہ اکبر. مجھے ایسے لوگوں کا ادب کرنا نہیں آتا ہے, اب تک میں نے یہ ادب سیکھا ہی نہیں ہے. ایسا آپ محسوس کرتا تھا. جی جی جی. تو مجھے لگتا تھا کہ میں دور سے ان کو دیکھ رہا ہوں نا, علماء کے چہروں کی زیارت پر بھی تو ثواب ہے نا. بے شک بے شک. لوگ مسافہ کرتے تھے, لوگ دھکے مارتے تھے, گرتے پڑتے تھے, لیکن مجھے لگتا تھا کہ نہیں, میں حضرت کو دیکھ لے رہا ہوں, میرے لیے یہی کافی. اللہ اکبر. میرے لیے وہ اتنے بڑے تھے, جی جی, اتنے اہم تھے. جی جی جی. جب حضرت کے ساتھ کبھی کسی میٹنگ وغیرہ میں بیٹھنے کا موقع ملتا, جی جی, تو حضرت کو سنتا بھی تھا, حضرت کو دیکھتا بھی تھا, لیکن مسافہ کرنے کے لیے میں نہیں جاتا تھا. کافی سالوں تک میں نے ہمت نہیں کی اس چیز کی, اور صرف اسی اعتبار سے کہ میں ان سے بہت عزت کرتا, محبت کرتا, عقیدت رکھتا تھا بے پناہ. جی جی. ایک فیس آیا جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی. جی جی جی. میں اور باتیں آگے بتاؤں گا آپ کو, لیکن ایک فیس آیا جب میں ان کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی اور بار بار دعاؤں کے لیے کہا جاتا تھا کہ حضرت کے لیے دعا کریے, مفکر اسلام کے لیے دعا کیجیے, لوگ دعائیں کر رہے ہیں. جی جی. تو میری اہلیہ جن کا انتقال ہوئے تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں, جی جی, جو خود بھی سنی دعوت اسلامی کی مبلغات تھی, جی جی, عالمہ بھی تھیں, ماشاءاللہ, اور وہ ٹیچر بھی تھیں. سبحان اللہ. تو وہ خود, جیسے میں بزی رہتا ہوں, ایک دن میں 2 3 پروگرامز کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح سے جب محرم کا مہینہ ہو, ربیع الاول شریف ہو, ربیع الاخر ہو, ماہ رجب ہو, تو ان کے بھی ایک دن میں 2 3 بیانات ہوا کرتے تھے. جی جی جی. بہت مصروف رہتی تھی وہ بھی. اس کے باوجود بھی الحمدللہ اپنی ان تمام مصروفیات کے ساتھ گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی نبھانا. میرے گھر میں نہ کوئی جھاڑو لگانے والی تھی, نہ کوئی برتن دھونے والی, نہ کھانا بنانے والی. جی جی. تو میرے بھی سارے حق ادا کرنا, بچوں کی بھی سارے حق ادا کرنا, پورے گھر کی ذمہ داری نبھانا, اجتماعات کرنا, یہ ساری چیزیں وہ سنبھالتی تھی. جی جی. تو جب مفکر اسلام کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تو میری اہلیہ روتی تھی, اللہ, اور رو رو کر یہ کہتی تھی کہ یہ دعا تو نہیں کرنی چاہیے, جی جی, لیکن میں کیا کروں, مجھے مجبوراً یہ دعا کرنی پڑ رہی ہے. جی. کہ ہم جیسے اگر 2 4 چلے بھی جائیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی جی. لیکن ہمیں مفکر اسلام کی ضرورت ہے. جی جی. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. وہ رو کر دعا کرتی تھی. جی جی. اور جب وہ روتی تھی, دعا کرتی تھی, تو مجھے بہت فیل ہوتا تھا. جی جی جی. اور مجھے لگتا تھا کہ واقعی ان کی تقریر کو سن کر, جی جی, میں صرف اکیلا نہیں ہوں, نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا, ہزاروں لاکھوں ہیں. جی, پوری دنیا میں. جی جی جی. میں 73 میں پیدا ہوا, جی جی, اور آپ 73 میں لندن گئے. اللہ اکبر. تو میں نے یہ سوچا کہ میری جو عمر ہے, میں جب پیدا ہوا تب سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. جی جی. اور وہ بھی لندن کی سرزمین پر, لندن کی سرزمین پر, ایک ایسے ملک میں جہاں پر شراب پینا برا نہیں مانا جاتا, جہاں زنا کرنا برا نہیں مانا جاتا, فیشن ہے وہاں رہ کر دین کا کام کرنا کتنا مشکل, بہت مشکل. تو میری اہلیہ دعا کرتی تھی کہ ہم جیسے 2 4 اگر چلے بھی جائیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ہمیں ان کی ضرورت ہے. جی جی. اور میری اہلیہ کہتی تھی کہ اگر میرے بیٹا ہوا نا, یعنی یہ اس وقت جب 3 بیٹیاں تھی, بیٹا نہیں تھا, جی جی, اگر میرے بیٹا ہوا تو میں اپنا بیٹا تو مفکر اسلام کو دے دوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ان کے نقش قدم پر چلے. جی جی جی. تو اتنے قریبی تعلقات اور اتنا ادب, اتنی عزت, اتنا احترام, بڑا گہرا اٹیچمنٹ تھا. جی. اور پھر جب ہماری میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں یعنی میں ایک ایک چیز کو نوٹس کرتا تھا, ان کا مسکرانا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا پانی پینا,
ان کا یوں ٹرن کرنا, ان کا کسی کی طرف دیکھنا, ان کے انداز گفتگو, ساری چیزیں میں نے دیکھا کہ واقعی جیسے میں یو پی, بہار جاتا ہوں, جھارکھنڈ جاتا ہوں, ویسٹ بنگال جاتا ہوں, وہاں تو ہر دوسرا تیسرا مقرر مفکر اسلام بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. جو بیان میں چٹکلے سنا رہا ہے وہ بھی مفکر اسلام ہے. اللہ اکبر. وہ کس بات کا مفکر اسلام ہے؟ میں نے واقعی مفکر دیکھا ہے تو مفکر اسلام کو دیکھا ہے. حضور علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب کو دیکھا ہے, ان کی زندگی میں دیکھا ہے, ان کے عمل سے, ان کی گفتگو میں, پرسنل محفل میں دیکھا ہے. علامہ ایک مرتبہ ہماری میٹنگ تھی تو میٹنگ میں کہتے ہیں کہ وہ کہاوت بہت پرانی ہو گئی کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے گا. ہم مبلغ ہیں, ہم کو کنواں نہیں بننا ہے, ہم کو بادل بننا ہے. پیاسوں کا انتظار مت کرو, جہاں پیاسے ہوں گے وہاں پہنچ جاؤ اور بادل بن کر برس جاؤ ان کے اوپر. تو یہ سیکھا میں نے وہاں سے, سبحان اللہ, کہ کوئی انوائٹ کرے گا تبھی جاؤں گا, کوئی بلائے گا تبھی جاؤں گا, کوئی ٹکٹ نکالے گا تبھی جاؤں گا, کوئی پوسٹر چھاپے گا تبھی جاؤں گا. یہ تو کام نہیں ہے نا. حضور مفتی اعظم نے اس طرح سے تو کام نہیں کیا. غریب نواز ہندوستان تشریف لے آئے تو کس نے انوائٹ کیا تھا, کس نے پوسٹر چھاپے تھے, کس نے کرایہ بھاڑا دیا تھا, کس نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا. تو مبلغ کا کام کیا ہوتا ہے, یہ ہم نے مفکر اسلام سے سیکھا ہے. یہ ہم نے امیر سنی دعوت اسلامی کی زندگی میں دیکھا ہے کہ آج اگر فلائٹ سے وہ سفر کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ نظر آتا ہے, لیکن جب وہ جنرل بوگی میں سفر کرتے تھے اور بیٹھنے کے لیے سیٹ بھی نہیں ہوتی تھی, اپنی چادر باہر پیسج میں بٹھا کر, جہاں لوگ آتے جاتے ہیں, ٹوائلٹ باتھ روم ہوتا ہے, وہاں پر بچھا کر بیٹھتے ہیں. اس طرح سے سفر کیا ہے. آپ نے وہ پرانا دور نہیں دیکھا ہے, وہ اسٹرگل آپ نے نہیں دیکھا ہے. یہ تو اسٹرگل کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آج یہاں لا کر کھڑا کیا ہے. تو مفکر اسلام سے میں نے یہ سیکھا. ایک مرتبہ ابھی حال ہی کی بات ہے, جب قاری ریاض الدین صاحب بھی باحیات تھے, تو میں اور سید امین القادری صاحب یو پی میں کسی پروگرام میں تھے. تو ہم دونوں پروگرام سے لوٹ رہے تھے اور اتفاق سے لکھنؤ ایئرپورٹ پر ہماری ملاقات ہوئی مفکر اسلام سے اور قاری ریاض الدین صاحب سے. یہ دونوں حضرات بھی یو پی میں کہیں پروگرام کر کے آ رہے تھے اور ہم دونوں تھے. ہم کو ہمارے ساتھی یونس رضوی صاحب نے بتایا کہ آپ لوگ وہاں پر ویٹنگ میں ہیں اور یہ لوگ ابھی تشریف لا رہے ہیں, ابھی آپ کی ملاقات ہوگی. ماشاءاللہ. تو ہم نے دیکھا کہاں ہیں, سیکیورٹی کراس کر کے آئے, ملاقات ہوئی تو حضرت نے ہم دونوں کو دیکھا. اب چونکہ تحریک کی طرف سے ہم دونوں پورے انڈیا میں جاتے ہیں اور بیانات ہوتے ہیں, تو ہم دونوں کو دیکھا. دیکھ کر حضرت نے کہا اچھا آپ دونوں ساتھ میں ہیں, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پھر حضرت نے کہا کہ دیکھیے کل ہم نہیں ہوں گے, لیکن تحریک ہمارے بعد بھی ہوگی. ہمیں صرف اس انداز میں گفتگو نہیں کرنا ہے یا اس انداز میں کام نہیں کرنا ہے کہ جب تک ہم ہیں تب تک کام چلتا رہے. کام ایسے کرو کہ ہم نہ بھی ہوں تو بھی تحریک ہمارے بعد رہنی چاہیے, کام جاری رہے. ہاں, ہمارے بعد بھی کام جاری رہے. پھر علامہ نے بہت ساری مثالیں دی کہ فلاں بزرگ نے یہ تحریک قائم کی, جب تک وہ باحیات رہے تب تک ان کی تحریک رہی, وہ نہیں رہے تو تحریک نہیں رہی. لیکن ہمیں اس طرح سے کام کرنا ہے کہ ہمارے بعد بھی تحریک رہے. یہ پروگرامز, یہ جلسے, یہ اجتماعات یہ ہوتے رہیں گے, ہم ہوں چاہے نہ ہوں, لیکن ہمیں تحریک کے لیے کام کرنا ہے, تحریک کو آگے بڑھانا ہے. تو ہمیں یہ لگا کہ اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ یار میں تو مبلغ ہوں تحریک کا, اور یہاں رہ کر شاید مجھ میں وہ فکر نہیں ہے جو فکر لندن میں رہنے والے مفکر اسلام کو تحریک کی ہے. اور اس کی وجہ کہ ہم نے تو تحریک کو پایا ہے, انہوں نے تو سینچا ہے. بالکل. انہوں نے سینچا, یہاں تک پہنچایا ہے. ہم تو جڑ گئے تو ہم کو عزت ملی. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو مائی باپ کہا جائے گا. یہ وہی ہے جنہوں نے پروان چڑھایا اس تحریک, پوری دنیا میں پہچان بنائی جنہوں نے تحریک کی. تو میں نے بہت ساری چیزیں مفکر اسلام سے سیکھی. اور میرے لیے سب سے زیادہ خوشی اور سعادت کا لمحہ وہ تھا جب پہلی بار زندگی میں مفکر اسلام کے ساتھ عمرہ کرنے کا موقع ملا. واہ, بہت خوب, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کہ حضرت عمرہ کے لیے جا رہے تھے. آپ نے بلبل باغ مدینہ کو انوائٹ کیا, بی بی ایم کو, تو ہمیں پتہ چلا. تو ہمارے ساتھی خالد رضوی صاحب نے کہا کہ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیں بھی مفکر اسلام کے ساتھ عمرہ کرنے کا موقع مل جاتا. کیونکہ بزرگوں کے ساتھ سفر کا موقع کہاں ملتا ہے.
تو امیر سنی دعوت اسلامی نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ لوگ تیاری کر لیں, سبحان اللہ, اب آپ لوگ بھی حضرت کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. پھر الحمدللہ امیر سنی دعوت اسلامی کی کوشش تھی جی جی کہ حضرت کے ساتھ میں الحمدللہ ہمیں عمرہ کرنے کا موقع ملا. جی, اور ہم نے دیکھا وہاں پر بھی, حالانکہ یہ ابھی ابھی کی بات ہے, جی جی, طبیعت بھی کافی خراب رہتی ہے, ڈاکٹرز نے سفر کرنے سے منع کیا ہے, جی جی, اور زیادہ پروگرامز وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں, ایج بھی کافی ہو چکی ہے. جی جی, ان کے صاحبزادے ویل چیئر لے کر آئے تھے کہ طواف کے لیے بھی ویل چیئر استعمال کیا جائے اور صحیح کے لیے بھی ویل چیئر. تو ویل چیئر ساتھ تو تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ویل چیئر استعمال نہیں کیا, بلکہ آپ نے پورا عمرہ جو ہے خود چل کر ادا کیا الحمدللہ, اور ہر جگہ پر دعائیں بھی خود پڑھ رہے تھے, ہم دعا میں شریک ہو رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جب مقدس مقامات کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں کی تاریخیں بھی وہ ہمیں بتا رہے تھے. تو یہ ایک عجیب ہی خوشی ہے, یعنی زندگی کا ایک سنہرا باب ہے وہ, جو آپ کی زندگی سے وابستہ ہے, حضور مفکر اسلام کے ساتھ عمرے کی سعادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں جی جی کہ میں اور خالد رضوی صاحب اور بلبل باغ مدینہ, مدینہ شریف میں ہم جس ہوٹل میں تھے جی, تو ہمارے روم سے گنبد سامنے نظر آتا. سبحان اللہ, بہت خوب. اور علامہ کے صاحبزادے جو تھے ہمارے اوپر والے فلور میں تھے, جی جی, ان کے روم سے گنبد نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ اکبر. حالانکہ ہمارے سارے رومز بھی بک انہی کی طرف سے کیے گئے. جی جی جی. تو جب ہم اپنے اپنے رومز میں گئے تو ہم نے دیکھا ہمارے سامنے تو گنبد ہے. سبحان اللہ. علامہ کے یہاں گئے تو وہاں سے گنبد نظر نہیں آتا ہے. جی جی جی. تو حضرت جب ہمارے روم میں ہم سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت نے دیکھا گنبد ہے, بولے ماشاءاللہ آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, سبحان اللہ, آپ تو بیٹھے بیٹھے مسلسل زیارت کر سکتے ہیں. جی جی. تو ہم نے حضرت سے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہم روم شفٹ کر لیتے ہیں, جی جی, آپ یہاں آ جائیں ہم وہاں چلے جاتے. جی جی, آپ یہاں آ جائیں ہم وہاں چلے جاتے. علامہ نہیں گئے تو نہیں گئے. جی جی. علامہ نے کہا نہیں بس آپ کے نصیب میں یہ روم لکھا ہے تو آپ یہیں رہیں گے. جی جی, اور میں وہاں رہوں گا, آپ لوگ یہاں رہیں, میں وہاں. ہم نے بہت لیکن نہیں مانے. تو اجازت نہیں مانے الحمدللہ. جیسے کوئی چاہتا تو آ جاتا ہے, ہاں کوئی چاہتا تو وہ خود سے کہتا جی جی بالکل کہ ایک کام کریے 2 دن آپ رہ لیجئے یہاں پر, اس کے بعد آپ میرے روم میں شفٹ ہو جائیے, اگلے 3 دن میں یہاں رہ لیتا ہوں. جی جی, ان کا بڑپن, ان کا محبت. جی 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 جی, ماشاء اللہ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری یادیں ہیں, اور بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے. اور میں تو کہتا ہوں نا کہ واقعی میں ہم خوش نصیب ہیں جی جی کہ جنہیں مفکر اسلام جیسے بزرگوں کے چہرے کی زیارت کا موقع ملا, جی جی, حضور تاج الشریعہ جیسے بزرگوں کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا. سبحان اللہ. تو یہ وہ بزرگ ہیں ہم جو اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے, ان کی صحبت میں ہم نے وقت گزارا ہے. جی ماشاء اللہ. اور یہ لوگ ہم سے کئی گنا زیادہ خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے مفتی اعظم کو دیکھا, حضور مفتی اعظم ان کی زیارت کی. جی 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 جی. تو ہمارے بعد آنے والی جو جنریشن ان کو تو یہ بھی نہیں ملیں گے. جی جی جی. تو ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب پاتے ہیں. جی جی, الحمدللہ کہ ایسے اسلاف کی زیارت کا موقع ملا. تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم ان کی نگاہوں کو دیکھتے ہیں جن نگاہوں نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا. جی جی, یہ ایک سلسلہ ہے جسے حضور مفتی اعظم ہند کو حضور مفکر اسلام کی نگاہوں نے دیکھا, آپ نے ان کی نگاہوں سے ان کو دیکھا. تو یہ ایک روحانی فیض, ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے. ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایسے اسلاف سے ہم کو ملنے کا موقع ملا, اور حضور مفکر اسلام کی شخصیت یادگار سلف ہے. بے شک. اور ان کی زندگی, ان کے شب و روز بھی جو ہے ایسے مکمل اور کامل ہے کہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھتے رہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ بہت قریب رہے ہیں اور قریب سے دیکھا. اور معمار ملت چینل کے ناظرین بھی خوش نصیب ہے کہ یہ ایک عظیم مفکر کے شب و روز کے معاملات آپ کے ذریعے ان تک پہنچ رہے ہیں. ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اور بڑی پیاری بات ہے. ایک آخری سوال, جی, خاص کر کے خواتین کے والے سے, کہ آج کا میڈیا جو ہے یہ پکچر پینٹ کر رہا ہے کہ اسلام نے جو ہے اسلامی خواتین کے ساتھ معاذ اللہ زیادتی کی ہے, ان کو جیسے برقعے میں قید کر دیا ہے, اور 3 طلاق کے معاملات ہیں, حلالہ ہیں, ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو نیگیٹو انداز میں پیش کرتے ہیں, جبکہ حقیقت اس سے برخلاف ہے. جی, اس کو ہم کو کس انداز میں پیش کرنا ہے, اور اسلام کی خواتین کے لیے آپ کوئی میسج دیں معمار ملت چینل کے توسط سے کہ اسلام میں مسلم خواتین کا مقام و مرتبہ. حقیقت میں اگر عورت کے مقام کو کسی نے بلند کیا ہے تو اسلام اور پیغمبر اسلام نے بلند کیا ہے. جی جی جی. اور کتنا بلند کیا ہے. آپ برابری کی بات کرتے ہیں, سیکریٹری بناتے ہیں,
ٹیلی فون آپریٹر بنا لیتے ہیں, آپ برابری کی بات کرتے ہیں, سٹاف میں رکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے یہ سب دنیا بہتر جانتی ہے, بہتر جانتی دنیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو صرف زبانی طور پر برابری کا حق نہیں دیا, بلکہ آپ نے عورت کے مقام کو اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت کو لا کے رکھ دیا. بے شک بے شک, سبحان اللہ. جی جی جی. اب اگر ہمارے یہاں پر صرف مردوں کی اہمیت ہوتی تو ظاہر ہے کہ جنت بھی باپ کے قدموں کے نیچے رکھنا تھا. جی جی جی. ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر کیوں رکھا؟ تاکہ عورت کا مقام لوگوں کو پتا چلے اور ماں کا احترام لوگ کرنا شروع کر دیں. جی جی جی. جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کریں. جی جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کہ ماں عابدہ زاہدہ ہوگی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں شب بیدار ہوگی, تہجد گزار ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں با حیا با پردہ نمازی ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں پڑھی لکھی ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھا. ایک عورت کا ماں ہونا ہی کافی ہے اس کی اولاد کی جنت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ گاؤں کی ہو, بے پڑھی لکھی ہو, چہرے پر جھریاں پڑی ہوں, اس کے جوڑوں میں درد ہوتا ہو, اسے اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا ہے, اسے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی ہے, لیکن پھر بھی اولاد کی جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے. جی جی جی. تو اولاد کی جنت کے لیے اس کا ماں ہونا ہی کافی ہے. جی جی. اسی طرح بیوی کی جو اہمیت حضور نے بیان کی, بیٹی کے جو فضائل بیان کیے, اگر میں اب یہ ساری چیزیں بیان کرنا شروع کر دوں تو تقریر ہو جائے گی پوری. جی 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 جی. میں اپنی بچیوں کو یہ کہنا چاہوں گا, میں مسلمان خواتین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کا میڈیا جو کہہ رہا ہے جی جی, یا اسلام مخالف قوتیں جو کہہ رہی ہیں جی جی, اس کو سننے اور اس سے متاثر ہونے یا اس کو مان لینے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ اسلام عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے, پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. جی جی جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھ لو, قرآن مقدس کی آیات اٹھا کر دیکھ لو, بزرگان دین کے اقوال اٹھا کر دیکھ لو, اور اگر یہ سب بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں عورتیں گزری ہیں ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو. بہت خوب بہت خوب. تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام میں ایک عورت کی اہمیت کیا ہے. جی جی. اور پھر پروپیگنڈا کرنے والے اگر یہ کہے کہ اسلام نے عورت کو ایسا کر دیا, ایسا کر دیا, ایسا کر دیا, لونڈی بنا دیا, گھر کی باندھی بنا دیا, پیر کی جوتی بنا دیا, تو اس کو ہرگز مت مانو. جی جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو دشمن ہے, مخالفین ہیں, وہ تو بات مخالفت کی کریں گے. جی جی. اسلام کے نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اسلام نے عورت کے مقام کو کتنا بلند فرمایا ہے. جی جی. اور میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ایک عورت ہو یا مرد ہو, آپ اسلام سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ذلیل و خوار ہوں گے, اللہ اکبر, اتنا تباہ و برباد ہوں گے. جی جی. اور اسلام سے اگر کوئی بالکل دور ہی ہو جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی تباہ ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی. جی جی. لیکن آپ اسلام سے جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے, جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اتنا سکون دے گا, اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا, آپ کی قدر و قیمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. اگر آپ عورت ہیں, اسلام کو سمجھتی ہیں, اسلام کو پڑھتی ہیں, اسلام کو مانتی ہیں, اسلام پر عمل کرتی ہیں, تو آپ خود دیکھنا کہ آپ کے ماں باپ کے دل میں اللہ آپ کے لیے عزت پیدا کرے گا. آپ کے بھائی بہنوں کے دل میں آپ کے لیے اللہ محبت پیدا کرے گا. آپ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر نہیں, کسی دشمن کے گھر بھی بیاہ کر چلی جائیں گی نا, تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پروپیگنڈا کو نہ مانے, اسلام کو مانے. جی جی جی. پیغمبر اسلام کے فرامین کو دیکھیں, قرآن مقدس کو دیکھیں. جی. آپ نے دیکھا ہوگا جب 3 طلاق کی بات آئی تو کئی عورتیں برقع پہن کے نکل آئیں. یہ بہت اچھا ہو رہا ہے, یہ قانون بننا چاہیے, واقعی ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے. اب اللہ ہی بہتر جانے کہ مسلمان تھی بھی کہ نہیں تھی, لیکن اس طرح سے ہمیشہ سے کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اسلام مخالف قوتیں جب بھی اسلام کے خلاف کوئی بات کرتی ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی لا کر کھڑے کر دیے جاتے ہیں جن کا حلیہ لبادہ مسلمانوں والا ہوتا ہے, اور وہ بات ان کی حمایت کی کرتے ہیں اور اسلام کی مخالفت کی کرتے ہیں. ایسے یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں منافق بھی نہیں کہوں گا, بلکہ میں ان کو کہوں گا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں. تو اسلام کو سمجھیں, پیغمبر اسلام کے فرامین کو سنیں, خاتون جنت کی زندگی کو دیکھیں, ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کو دیکھیں. خاتون جنت ایز اے ماں
ان کا رول دیکھ لیں, ایز اے بیٹی دیکھ لیں, ایز اے بیوی دیکھ لیں, تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے. پھر آپ اس کو ایک طرف رکھیں, دنیا کیا کہہ رہا ہے اس کو ایک طرف رکھیں, تو آپ خود جج کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ جو نعرہ ہے نا, میرا جسم میری مرضی, یہ وہ لوگ ہیں جو مغرب سے متاثر ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ خود ان کی بولی بولتے ہیں اور کہلاتے بھی مسلمان ہیں. ایسوں سے متاثر نہ ہو. آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں بلکہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے, اور ہمارے ہر چیز پر اس کا حق ہے, اس کا اختیار ہے. ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. ہم کو اللہ نے جو زندگی دی ہے, اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے, اللہ نے جو جوانی دی ہے, اللہ نے جو حسن دیا ہے, اللہ نے اہل و عیال دیا ہے, اللہ نے عزت دی ہے, اللہ قیامت میں ان سب چیزوں کا حساب بھی لینے والا ہے. ہم سال بھر جو بھی کماتے ہیں گورنمنٹ کو حساب دیتے ہیں کہ نہیں؟ سال میں ایک بار پورا کچا چٹا دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ اس میں تھوڑا سا گول مال کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو نوٹس آ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بتائیے. تو اب بتائیے, آپ خود محنت مشقت کر رہے ہیں, سال کا آپ نے 5 لاکھ کمایا کہ 8 لاکھ کمایا کہ 10 لاکھ کمایا, آپ کو گورنمنٹ کو پورا حساب دینا پڑتا ہے. آپ نے کوئی چوری نہیں کی ہے, فراڈ نہیں کیا ہے, آپ نے اگرچہ حلال کمائی ہے, گورنمنٹ کو حساب دینا پڑتا ہے نا. جبکہ اس میں ان کا کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ان کی وجہ سے آپ یہ کما رہے ہو. تو جن سے کوئی لینا دینا نہیں وہ بھی سال بھر میں آپ کا حساب لیتے ہیں. آپ اگر 1 سال 2 سال 3 سال ریٹرن فائل نہ کرو تو نوٹس آ جاتی ہے آپ. پھر آپ کا سی اے خود کہتا ہے کہ آپ جانو آپ کا کام جانے. بہت خوب, بڑی تو جس نے ساری چیزیں عطا کی ہیں کیا قیامت میں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں, وہ بھی تو حساب لے گا نا. تو اکاؤنٹیبلٹی تو وہاں پر بھی ہے نا. بالکل. تو میرا جسم میری مرضی, میں چاہے جو کروں. اللہ نے خوبصورت بنایا تو میں کیا چہرہ نہ دکھاؤں. برقع وہ پہنتی ہیں جن کا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں اسلام مخالف لوگوں نے عام کی ہیں. اس سے متاثر ہوں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے. یاد رکھنا, زندگی 40 50 60 70 80 سالہ, اس کے بعد مر کر قبر میں جائیں گے تو کوئی ساتھ نہیں آنے والا ہے. قیامت میں اٹھیں گے تو کوئی ساتھ نہیں آنے والا ہے. تو اس لیے اسلام کو فالو کریں, اسلام پر عمل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں عزت دے گا اور بعد مرنے کے اللہ جنت عطا فرمائے گا. یہ میرا پیغام ہے تمام خواتین اسلام کے لیے. سبحان اللہ, بہت خوب. بہت یہ سمجھے کہ آپ نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا, ماشاءاللہ. تو ہمارے ناظرین ایک حلقہ ہے معمار ملت چینل کا, اور الحمدللہ ماہرہ شریف کے سجادہ نشین سید امین میاں ماہروی کے بیانات بھی اس چینل سے نشر ہوئے. دنیا کے یعنی ہندوستان بھر کے بڑے بڑے علماء کرام اہل سنت کے, مفتی نظام الدین صاحب قبلہ, محقق مسائل جدیدہ, ان کا بیان بھی, ان کے بیانات ہیں, بیان نہیں, یاسین اختر مصباحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بیان بھی معمار ملت چینل سے نشر ہوا. اور بھی سید امین القادری صاحب ہیں, قاری رضوان صاحب ہیں, حضور مفکر اسلام ہیں, اور حضور محدث کبیر کے خلیفہ ہیں حضرت علامہ وقار احمد عزیز صاحب قبلہ, بڑے مشہور اور کامیاب مقرر ہیں, ان کے بھی بہت سارے بیانات ہیں. تو اہل سنت کے اکابرین کے ملفوظات, بیانات, ان کی رہنمائی اور ان کے پوڈ کاسٹ معمار ملت چینل سے نشر کیے جاتے ہیں. تو معمار ملت چینل کے ناظرین کے لیے اسی حوالے سے ایک میسیج اگر آپ عطا کریں تو نوازش ہوگی, کرم ہوگا. ماشاءاللہ. میں آپ کے تمام ناظرین اکرام سے کہنا چاہوں گا کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں, آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں, اور اس چینل کو چلانے والے جو بھی حضرات ہیں آپ سے جو بن پڑے ان کا تعاون بھی کرتے رہیں. جس طرح سے بھی آپ کو جب بھی وہ یاد کریں آپ لبیک کہتے ہوئے فوراً حاضر ہو جائیں, اور ساتھ ہی آپ اس چینل کے ساتھ لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں, یعنی خود بھی سبسکرائب کر لیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں. یاد رکھیں کہ یوٹیوب پر اس وقت لاکھوں چینلز موجود ہیں, اور ان چینل میں اکثر ایسے چینل ہیں جو آپ کی دنیا آخرت تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں. ناچ گانے کے, عریانیت کے, بے حیائی کے, ڈرامے کے, اور پتہ نہیں کیسے کیسے چینلز ہیں. اپنی نسلوں کو, اپنی قوم کو, اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو ایسی گندی چیزوں سے بچانے کے لیے آپ یہ چینل سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں, اور کوشش کریں کہ وہ لوگ جو اس طرح کے چینلز چلاتے ہیں آپ ان کی مدد کریں, اور جس طرح سے بھی ہو سکے ان کا ساتھ دینے کی آپ کوشش کریں. میرا یہی پیغام ہے معمار ملت کے تمام ناظرین اکرام سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو
خوش رکھے، اللہ آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور آپ میں سے جن جن لوگوں نے جو بھی دعاؤں کی درخواست کی، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، اور جتنے لوگ بھی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین اللہم، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔